اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا دن 10 رمضان المبارک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا دن ہے۔ حضرت خدیجہ کا تعارف کسی سے پوشیدہ نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ حضرت خدیجہ تھی، اور جب تک آپ حیات رہی اس وقت تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری شادی کسی سے نہیں کی۔ اور حضرت خدیجہ عرب کے بڑے رؤساء میں سے، بڑے تاجروں میں سے، اچھی خاصی تجارت کرنے والی، تو ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی تجارت کے لیے بھیجا تو اس میں بہت زیادہ فائدہ ہوا، پھر اور زیادہ متاثر ہو گئی، یہاں تک کہ پھر مستقل طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی تجارت کے لیے بھیجتی رہی۔ اس وقت آپ پر نبوت نہیں آئی تھی، جو اس سے پہلے کا وقت۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے کہ جنہوں نے سب سے پہلے عورتوں میں اسلام قبول کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت کا وقت تھا اس وقت غار حرا میں چلے جاتے اور وہاں پر اپنی عبادت کیا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ کامتے ہوئے وہاں سے گھر کی طرف لوٹے، جب وحی اتاری گئی تو اس وقت وحی کی وجہ سے زیادہ سردی بھی محسوس ہو رہی تھی اور پسینہ بھی آ رہا تھا۔ اس حالت میں آپ گھر واپس آئے اور زملونی زملونی یہ جملہ بولتے جا رہے تھے کہ میرے اوپر کوئی چادر اوڑھ دو، مجھے بہت زیادہ سردی محسوس ہو رہی ہے۔ تو جب حضرت خدیجہ نے چادر وغیرہ اوڑھی اور نارمل آپ ہو گئے تو پوچھا کیا وجہ ہے، پھر پورا اپنا قصہ سنایا کہ حضرت جبرائیل آئے اور مجھ پر وحی اتاری، اور اس طرح کا ایک فرشتہ تھا جس نے مجھے آ کر آج اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم یہ پڑھایا۔ حضرت خدیجہ فوراً ورقہ ابن نوفل، یہ عبرانی ایک پادری کہہ سکتے ہیں یا پرانے بزرگوں میں، پہلی امتوں کے بزرگوں میں شمار ہوتے تھے، ان کے پاس لے گئے، نابینا تھے۔ حضور علیہ السلام نے پورا واقعہ سنایا کہ اس طریقے سے میرے ساتھ ہوا ہے، حضرت جبرائیل آئے تھے اور مجھے اس طرح کی کچھ چیزیں، تو انہوں نے کچھ چیزیں سننے کے بعد کہا کہ کاش یہ بڑھا تمہاری نبوت کے وقت، جس وقت تمہارا یہاں پر غلبہ ہو تو یہ زندہ ہو، تمہیں بچا سکے اپنے لوگوں سے جب تمہاری عوام تمہیں اس علاقے سے نکال دے۔ حضور علیہ السلام کو بڑی حیرانی ہوئی کہ یہ لوگ تو مجھے صادق و امین کہتے ہیں اور یہ بزرگ کہہ رہے ہیں کہ مجھے نکال دیا جائے گا۔ بہرحال بات گزر گئی تو آپ گھر آئے تو کہنے لگے، میں حضرت خدیجہ سے فرمانے لگے کہ میں کس طریقے سے لوگوں کو جا کر بتاؤں گا کہ میں ایک نبی ہوں، مجھ پر وحی اترتی ہے، کوئی بھی مجھ پر یقین نہیں کرے گا۔ تو حضرت خدیجہ نے کہا کہ سب سے پہلے میں آپ پر اسلام لاتا ہوں، سب سے پہلے حضرت خدیجہ کو کلمہ پڑھایا۔ حضرت خدیجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 5 بچے ہیں، 4 بچیاں اور 6 بچے ہیں، 4 بچیاں اور 2 بیٹے، زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ، اور لڑکوں میں قاسم اور عبداللہ، اور ایک بیٹا آپ کا ماریہ قبطیہ سے تھا جو باندھی تھی، اس کا نام ابراہیم تھا۔ باقی سارے بچے حضرت خدیجہ سے ہوئے۔ آپ علیہ السلام کی عمر صرف 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی جس وقت آپ نے شادی کی، اور یہ 15 سال آپ کی شادی رہی، اس کے بعد پھر نبوت آ گئی اور پھر ان کا انتقال ہو گیا۔ تو انتقال کا دن 10 رمضان المبارک تھا۔
حضرت خدیجہ تاجر ہونے کے ساتھ ساتھ بہت سخی خاتون بھی تھی، یہاں تک کہ کئی غلاموں کو انہوں نے آزاد کروایا۔ اس چیز کو نہیں دیکھا کہ وہ مسلمان ہے یا کیا، بس غلام ہے اور آزاد کروا دیا۔ اس طرح کی بہت سارے دفاعی کاموں میں بھی آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی تھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت سپورٹ ہوئی ان کی وجہ سے، کیونکہ آپ ابتدا میں اس طریقے کے مالدار نہیں تھے، تو جب ان سے شادی کی ایک تجارت کا سلسلہ شروع ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت زیادہ دنیاوی اعتبار سے ان کے ساتھ میں فائدہ ہوا۔ بہرحال وہ دنیاوی فائدہ آپ علیہ السلام نے کبھی شمار ہی نہیں کیا، ورنہ احد کے پہاڑ وغیرہ بھی سونا بننے کے لیے تیار تھے، تو اس طرف توجہ نہ تھی، آخرت کی توجہ تھی اور اس کے لیے بڑھے آگے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت بڑا کردار ہے دین کو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کرنے کا۔ آپ علیہ السلام جب کام رہے تھے تو آپ اور یہ ڈر رہے تھے کہ میری بات کون سنے گا، تو آپ نے حوصلہ افزائی کی، یا رسول اللہ آپ سب کے نزدیک صادق اور امین ہیں، آپ غریبوں کی کفالت کرتے ہیں، آپ یتیموں کی کفالت کرتے ہیں، آپ تندرستوں کی تندرستی کو دور کرتے ہیں، آپ فقر و فاقہ سے جو ہیں ان کے پاس جاتے ہیں، بیماروں کی عیادت کرتے ہیں، ہر قسم کا رفاعی کام آپ کرتے ہیں، لہذا جب آپ دعوت علم بلند کریں گے تو انشاءاللہ سب سنیں گے۔ تو اس طرح گھر کی عورت جب سپورٹ کرنے والی ہوتی ہے تو پھر کام بھی اور احسن انداز سے ہوتا ہے۔ اگرچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 40 مردوں سے زیادہ طاقت دی ہوئی تھی، جنت کے 40 مردوں سے زیادہ طاقت، لیکن وہی ایک ایسی شدت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا تو بے ہوش ہو گئے، ایک تجلی پڑی تھی صرف، اسی سے بے ہوش ہو گئے، اور پہاڑوں پر اگر پڑتی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی کا بوجھ اپنے پر برداشت کیا، یہاں تک کہ جب کہیں اونٹ پر سوار ہوتے اور وہی نازل ہوتی تو اونٹ بیٹھ جایا کرتا تھا، اتنا وزن ہو جاتا تھا، اونٹ کا چلنا محال ہو جاتا تھا، وہاں بیٹھ جاتے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ایک مرتبہ میں نے حضور علیہ السلام کی ٹانگ میری ٹانگ کے اوپر تھی اور اس وقت وہی آنا شروع ہو گئی، تو میں یہ سمجھ رہا تھا کہ میری ٹانگ ٹوٹ جائے گی آپ کی ٹانگ کی وزن سے، اتنا وزن ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح کے حالات یہ صرف ہمارے لیے ہیں، تو ان کو سپورٹ کرنے والے لوگ بھی تھے، تو آج ہماری سپورٹ آپ کے ساتھ یہ ہوگی کہ ہم ان کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلیں، ان کی تعلیمات پر عمل کریں، یہ بہت بڑی سپورٹ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ان کی سنتوں پر مکمل طور پر عمل کرنے والا بنائے۔ وہ مارینا الا البلاغ۔